آج کا ہمارا موضوع دو حلقی آوازیں ہیں، ح اور عین۔ یہ دونوں ان ممتاز آوازوں میں سے ہیں جو عربی کو ایک منفرد زبان بناتی ہیں، کیونکہ یہ شاید صومالی زبان کے علاوہ موجودہ زمانے میں کسی قدیم زبان میں نہیں پائی جاتی۔ ح اور عین تقریباً ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، یعنی آپ کے حلق کے درمیانی حصے سے، اور ان پر قابو پانے اور یہ آوازیں پیدا کرنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ اپنے ایپیگلوٹس کے پٹھے کو کنٹرول کریں۔ ایک بار جب آپ اس پر قابو پا لیں گے تو آپ یہ آوازیں آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہم ان میں سے آسان حرف سے شروعات کرتے ہیں، جو کہ ح کی آواز ہے۔ ح کی آواز منہ کے اس حصے کو پیچھے کی طرف لے جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کی زبان خود بخود پیچھے کی طرف سرکے گی۔ یاد رکھیں، آپ کی زبان بالکل سکون کی حالت میں ہونی چاہیے۔ آپ کو اسے جان بوجھ کر پیچھے نہیں لے جانا، نہ ہی اسے موڑنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ بس اسے جتنا ممکن ہو سکے پرسکون چھوڑ دیں، اور جب آپ اپنے ایپیگلوٹس کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں تو زبان کا پٹھا خود بخود پیچھے سرک جائے گا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کے حلق کے پچھلے حصے اور ایپیگلوٹس کے درمیان ایک فاصلہ بن جاتا ہے۔ اس فاصلے سے جب آپ ہوا کو زبردستی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو رگڑ کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ یہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے تو آپ نے شاید اپنی عینک کے شیشے کو صاف کرنے کی کوشش کرتے وقت یہ حرکت کی ہوگی، یا اگر آپ عینک نہیں پہنتے تو شاید آپ نے آئینہ چمکانے کی کوشش تو کی ہوگی۔ یہ حرکت 100% وہ نہیں ہے جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ یقیناً شروعات کے لیے ایک اچھا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ ح کی آواز ہ کی آواز سے مختلف ہے۔ ہ کی آواز، جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، آپ کے حلق میں بہت گہرائی سے ووکل کارڈز کو مکمل طور پر کھول کر اور ہوا کے بہاؤ کو بغیر کسی رگڑ کے باہر نکلنے دے کر پیدا ہوتی ہے، اور اسی لیے اسے ادا کرنا بہت آسان ہے۔ چنانچہ ح اور ہ میں فرق ہے۔ ح میں رگڑ ہوتی ہے، یہ ہ جیسی نہیں ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو آپ کو دکھاتی ہیں کہ ایک لفظ میں ح کیسے آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ زبان کی پوزیشن کیا ہے، اور یہ کہ یہ بالکل سکون کی حالت میں ہے۔ حلم، حلم، احمد، احمد، سماح، سماح۔ جی، تو اب ہم عین کی آواز کے بارے میں بات کریں گے۔ عین کی آواز تھوڑی سی زیادہ دشوار ہے، لیکن اس کے لیے بھی وہی مخرج استعمال ہوتا ہے جو ح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واحد فرق یہ ہے کہ آپ اپنے ایپیگلوٹس کو اور بھی زیادہ پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اسے اس حد تک پیچھے لے جائیں گے جہاں ہوا اس فاصلے سے مزید نہ گزر سکے۔ اس مقام پر ہوا کا پھنس جانا آ کی آواز پیدا کرے گا۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عین کی آواز ح کی آواز ہی کی ایک ذرا شدید یا نمایاں شکل ہے۔ چنانچہ جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں اور ح کی آواز کے ساتھ مزید پیچھے جاتے ہیں تو یہ خود بخود ع کی آواز پیدا کرے گا۔ اگر آپ ح سے شروع کرتے ہیں تو کیا آپ نے غور کیا کہ مزید پیچھے کی طرف دباؤ ڈالنے سے ہوا رک جاتی ہے اور ع کی آواز پیدا ہوتی ہے؟ خیر، اب کچھ مشق کا وقت ہے، اور اس بار ہم کچھ الفاظ کے جوڑوں کا استعمال کریں گے تاکہ آپ کو اپنے ایپیگلوٹس کو تربیت دینے اور اس پٹھے پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملے، کیونکہ ایک بار جب آپ اس کے پٹھے کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ بغیر کسی مسئلے کے ح اور عین کی آوازیں ادا کر سکیں گے۔ مثالوں میں ہم ایسے الفاظ کے سیٹ استعمال کریں گے جو ایک بہت معمولی تبدیلی کے علاوہ تقریباً ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم ہر بار کرتے ہیں، میں آپ کو اپنے طور پر اس کا تلفظ کرنے کے لیے کچھ وقت دوں گا، پھر میں آپ کے لیے ان کا تلفظ کروں گا تاکہ آپ
آواز کا موازنہ کر سکیں۔ حالي عالي لحن لعن قرح قرع۔ یاد رکھیں ہا اور عین میں تقریباً ایک ہی جیسی حرکت ہوتی ہے۔ عین ذرا نمایاں ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا پہلے ہا کی مشق سے شروعات کریں۔ ایک بار جب آپ یہاں پہنچ جائیں تو عین کی مشق شروع کریں۔ یہ دوسری سمت میں نہیں ہوگا، اسے اسی ترتیب سے ہونا چاہیے۔ تو یہ اس سبق کا اختتام ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ہمارے دیگر چینلز کو سوشل میڈیا پر ضرور فالو کریں۔ لنکس ڈسکرپشن میں ہیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔